وزیر اعظم کی زیر صدارت بارشوں سیلاب سے نقصانات کے تخمینے پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی صوبوں اور متعلقہ اداروں کو نقصانات کا تفصیلی تخمینہ لگانے کی ہدایت۔ کہا وفاقی اور بین الصوبائی ادارے نقصانات کے تخمینے میں ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کریں۔ فصلوں کی تباہ کاری اور مال مویشی کے نقصانات کو بھی شمار کیا جائے۔ وزرائے اعلیٰ کے سیلاب کے پیش نظر بھرپور اقدامات قابل تحسین ہیں۔ گھریلو صارفین کو ملکی گیس کے کنیکشن دینے پر مستقل طور پر پابندی عائد کر دی گئی۔ سوئی سدرن اور ناردرن کو پہلے سے وصول شدہ 30 لاکھ درخواستیں منسوخ کرنے کی ہدایت۔ پیٹرولیم ڈویژن نے وفاقی کابینہ کا منظور کردہ فریم ورک سوئی سدرن اور سوئی ناردرن کو ارسال کر دیا۔ اسرائیل کے یمن کی الحدیدہ بندرگاہ پر فضائی حملے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی حملوں میں درجنوں یمنی شہری شہید ہوئے۔ حملے سے پہلے اسرائیلی فوج نے الحدیدہ بندرگاہ خالی کرنے کی دھمکی دی تھی۔ آئی سی سی کا میچ ریفری اینڈی پائرکرافٹ کو ہٹانے سے انکار۔ پاکستان کا اصرار، اینڈی پائرکرافٹ کو ہٹانے کی شرط برقرار۔ مطالبہ نہ ماننے پر پی سی بی کی ایونٹ سے دستبرداری کی دھمکی۔ آئی سی سی کی پاکستانی میچز میں رچی رچرڈسن کو میچ ریفری لگانے کی پیشکش۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی دبئی میں شیڈول۔ آج کی پریس کانفرنس بھی منسوخ۔ ذرائع کے مطابق ایشیا کپ کے بائیکاٹ کے حوالے سے پی سی بی نے ابتدائی مشاورت مکمل کر لی۔ حتمی فیصلہ وزیر اعظم سے چیئرمین پی سی بی کی ملاقات کے بعد ہوگا۔ شہباز شریف اور محسن نقوی کی ملاقات آج شیڈیولڈ۔ میچ ریفری کی بھارتی عہدیداران کے ساتھ ملی بھگت کے ٹھوس ثبوت منظر عام پر آ گئے۔ اینڈی پائرکرافٹ کے خلاف اے سی سی کی انٹرنل تحقیقات مکمل۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے وینیو مینیجر کے کہنے پر سلمان علی آغا کو منع کیا گیا۔ سوریا کمار یادیو کو بچانے کے لیے میچ ریفری نے آپریشن سندور جملہ بولنے پر کارروائی سے گریز کیا۔ میچ ریفری نے اینڈ ٹاس کے وقت سلمان علی آغا کو مائک میوٹ کر کے بات سننے کا کہا۔ میچ ریفری نے سلمان علی آغا کو سوریا کمار یادیو سے ہاتھ نہ ملانے کا کہا۔ آئی سی سی قواعد کے مطابق میچ ریفری براہ راست کپتان یا پلیئرز کو ہدایات نہیں دے سکتا۔ سلمان علی آغا کو 30 سیکنڈ پہلے منع کرنا پری پلان تھا۔ As we saw day before yesterday, that now they're trying to politicize the sport of cricket. That is just a failed attempt in saving oneself from embarrassment, because we proved our military dominance. We shot down 6 planes in defense and then we responded. جو قوم اخلاقی پستی کا شکار ہوتی ہے وہ کھیل میں سیاست لے آتی ہے۔ 6 جہاز گر گئے، جنگ بھی ہار گئے، اب کہتے ہیں کرکٹ میں ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا بھارت نے ہمیشہ کرکٹ سمیت دوسرے کھیلوں میں اپنی ناپاک سیاست چمکائی، جو صرف اپنی شرمندگی چھپانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ خفت مٹانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ جیسے بھی حالات ہوں، اسپورٹس مین اسپرٹ زندہ رہنی چاہیے۔ بھارتی ٹیم نے پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملا کر کون سا تیر مار لیا؟ کیا بھارت آپریشن سندور جیت گیا؟ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان پاکستانی ٹیم سے بھارتی کھلاڑیوں کے ہاتھ نہ ملانے پر برس پڑے۔ انہوں نے کہا یہ کون سا دوہرا معیار ہے کہ پاکستانی اداکاروں کی فلم ریلیز نہیں کرنی لیکن میچ کھیلنا ہے اور ہاتھ بھی نہیں ملانا۔ ٹاس ہوا تھا اور انہوں نے انڈیا نے اپنی ہٹ درمی بتانی شروع کر دی تھی، تو اسی ٹائم ہی میں اسے بائیک آؤٹ کرنا چاہیے تھا۔ چلیں دیر آئے درست ہے، محسن نقوی کا فیصلہ جو ہے وہ انتہائی اچھا فیصلہ ہے۔ انڈیا اب جنگ کو میچز میں بھی لے آئے ہیں۔ ہم تو پاکستانی ایسے ہیں، ہم کھیل کو کھیل کی طرح کھیلتے ہیں۔ محسن نقوی نے بالکل صحیح فیصلہ کیا اور ان کو چاہیے کہ جب تک جو ہے میچ ریفری جو ہے ان کو برطرف نہیں کیا جاتا تب تک جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کو جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ محسن نقوی کا ایشیا کپ کے میچز کے بائیکاٹ کا فیصلہ درست۔ شائقین نے بھی پی سی بی کے فیصلے کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ کرکٹ فین سے مطالبہ کیا کہ آئی سی سی ایشیا کپ کے میچ ریفری کو فوری طور پر تبدیل کر دے۔ اگر میچ ریفری تبدیل نہیں کیا جاتا تو پاکستان کو ایونٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کی 25 ستمبر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات متوقع۔ ملاقات دورہ اقوام متحدہ کے دوران ہونے کا امکان۔ ملاقات کی کوششیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ایجنڈے، وقت اور مقام کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ شہباز شریف سہ ملکی دورے پر کل روانہ ہوں گے۔ پہلے سعودی عرب، پھر برطانیہ، وہاں سے امریکہ جائیں گے۔ ریاض میں سعودی قیادت سے ملاقاتیں، لندن میں برطانوی حکام کے ساتھ بیٹھک لگائیں گے۔ شہباز شریف 21 ستمبر کو امریکہ پہنچیں گے، جہاں وہ UN جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت اور 26 ستمبر کو خطاب کریں
کریں گے۔ 22 ستمبر کو وزیراعظم کی فلسطین سے متعلق سربراہ کانفرنس میں شرکت بھی متوقع۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، دو طرفہ امور، خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ وزیراعظم کی قطر پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، دونوں رہنماؤں کی جانب سے قطر کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا اظہار، امت مسلمہ کے اتحاد پر زور۔ وزیراعظم شہباز شریف امیر قطر سے بھی ملے، پاکستان اور قطر کے تعلقات کو تاریخی پائیدار قرار دیا، کہا مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی جارحیت فوری طور پر روکنا ہوگی۔ امیر قطر نے اظہار یکجہتی پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا، دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال کے پیش نظر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ ایٹمی طاقت سے مسلح پاکستان مسلم امہ کے ساتھ کھڑا ہے اور ہماری صلاحیت دفاع کے لیے ہے۔ غزہ سمیت تمام مسائل کا حل بات چیت میں ہے، لیکن کوئی فریق بات نہ کرے تو دیگر آپشنز پر عمل کرنا ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا الجزیرہ کو انٹرویو، واضح کیا کہ پاک افواج ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ کسی نے ہم پر حملہ کیا تو وہ مئی کی 4 روزہ جھڑپوں کو یاد رکھے۔ پاکستان دشمن کو بھرپور جواب دینا جانتا ہے۔ بھارت یک طرفہ سے امتیاز معاہدہ معطل نہیں کر سکتا، مستقبل کی جنگیں پانی پر ہوں گی۔ اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی تصدیق کر دی۔ کمیشن کی سربراہ اور بین الاقوامی فوجداری عدالت کی سابق جج ناویتلی نے کہا کہ نیتن یاہو اور دیگر حکام کے بیانات نسل کشی کے ارادے کا براہ راست ثبوت ہیں۔ اسرائیل نے رپورٹ کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ شہید میجر عدنان کے گھر جاؤں گا، میں خود فوجی فیملی سے ہوں، میرے والد اور بھائی بھی آرمی سے ہے۔ علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو، کہا میرے بھائی نے کارگل کی جنگ لڑی، وہ رات کو محاذ پر جاتا تو میری ماں روتی تھی۔ وفاقی وزراء نے افسوسناک بیانات دیے، شہداء پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت گھٹیا حرکت ہے۔ 9 مئی ہماری پارٹی پالیسی کا حصہ نہیں تھا، اگر کسی نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی تو یہ اس کا ذاتی اقدام ہے۔ بھارت نے پاکستان تحریک انصاف پر اربوں ڈالرز انویسٹ کیے ہیں۔ یہ جماعت دہشت گردوں کی سہولت کار بنی ہوئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھارت سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ وزیر ریلوے کا دعویٰ، حنیف عباسی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ فتنہ الخوارج کے ساتھ ساتھ ایک جنگ ہمیں فتنہ الانتشار کے خلاف بھی لڑنا پڑے گی۔ بھارت مارکہ حق میں شکست کے بعد اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کے ذریعے افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں سے پاکستان میں دخل اندازی کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت کے پاکستان مخالف سرگرمیوں کے نئے ثبوت منظر عام پر، بھارتی عہدیداران کی یو کے میں پی این پی کے رہنماؤں سے ملاقات، انہیں ہدایات دی گئیں کہ آزاد کشمیر میں احتجاج اور جلسوں کو بھڑکایا جائے گا۔ نمائندگان کو کہا گیا کہ عوامی مسائل بالخصوص بجلی کے بلوں کو بنیاد بنا کر سڑکوں پر شور مچایا جائے۔ انہیں کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر بھرپور مہم چلائیں، جنیوا اجلاس اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل میں بھی یہی موقف آگے بڑھائیں اور سندھی، بلوچ، پشتون گروپس کی خاموشی سے معاونت کریں۔